جی بہت شکریہ وائد صاحب، آپ نے بڑا ڈیٹیل جواب دیا۔ تو اگلا سوال میرا مستقیم صاحب سے ہے۔ سر اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں تو پاکستان ایز اے پیس میڈیٹر، ایران امریکہ جو کانفلکٹ ہے اس میں ابھر کر سامنے آیا ہے، کیا انٹرنیشنل مارکیٹس پر افیکٹ ہوئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اگر پاکستان ایز اے میڈیٹر اس ایشو کو سالو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، صلح کروا دیتا ہے، تو اس کا کوئی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پہ افیکٹ آ سکتا ہے؟ جی ظہیر، یہ تو آپ نے ایک سمجھ لے میرے دل کی بات کی ہے۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ایسا کوشچن مجھ سے پوچھیں۔ یہ ایک بہت جینوئن کوشچن ہے۔ لاسٹ 2-3 ایئرس یا 4 ایئرس کر لیں، پاکستان کی ریئل اسٹیٹ ایک بری طرح سے ڈاؤن فال یہاں پہ چل رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کا بہت سارا جو انویسٹر تھا نا، وہ پاکستان چھوڑ کر یو اے ای، دبئی، ادھر ادھر دوسرے کسی طرف جا رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کسٹمر کو یا انویسٹرز کو یہ تھا کہ ہمارا جو پیسہ پاکستان میں انویسٹ ہے وہ شاید سیکیور نہیں ہے۔ لائک بہت ساری ایسی سوسائٹیز یہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہیں جہاں پہ لوگوں نے بہت سارا پیسہ انویسٹ کیا، لیکن فار ایگزامپل کسی نے 1 کروڑ روپیہ انویسٹ کیا تو 1 سے 2 سال بعد اس کا جو 50% یا 60% اگر پرائسز نیچے آ جاتی ہیں تو لوگوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے انویسٹمنٹ جو ہے نا بہت ساری دبئی میں جانے شروع کر دی۔ اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل آپ سمجھ لیں کہ بیریا ٹاؤن اٹ سیلف بی ٹی پراپرٹیز کے نام سے انہوں نے ایک پروجیکٹ دبئی میں لانچ کیا تھا، جس میں بہت سارا اوورسیز لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا۔ لیکن دبئی کو کیونکہ ایک دنیا کی سیفسٹ پلیس کہا جاتا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا جو انویسٹرز کا جو اعتماد تھا وہ دبئی کے اوپر بہت زیادہ تھا۔ جیسے یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا ہے، ایران اور اسرائیل کی جو جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، اس میں جو دبئی پہ جو ایران کے بم گرے ہیں، اس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ جو دبئی کی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ اس کا اتنا برا امپیکٹ ان کی ریئل اسٹیٹ پہ آیا ہے کہ وہاں کی پراپرٹیز کافی ڈیکریز ہونا شروع ہوئی۔ اس وجہ سے بہت سارا جو انویسٹر تھا جو پاکستان سے باہر نکل کر گیا تھا دبئی میں انویسٹمنٹ کے لیے، اب وہ سارا پیسہ پاکستان لانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ پاکستان ایک اٹ سیلف ایک ایسا ملک ابھر کے سامنے آیا ہے اس میڈیٹر ایز اے میڈیٹر کہ انہوں نے دنیا کو یہ میسج دے دیا ہے کہ پاکستان ایک ایسی پلیس ہے جو لوگوں کی صلح کرواتی ہے، جنگوں کو رکواتی ہے۔ تو یہ ایک بیسٹ پلیس ہے۔ اب آپ نے جیسے دیکھا ریسنٹلی امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ بھی اس ملک میں آیا، یہ ایک پیس میسج کیا ہے انویسٹرز کو، اور انویسٹرز ہماری یہ پریڈکشن ہے کہ آنے والے 6 سے 8 جو نیکسٹ منتھس ہیں وہ ایک بہت پازیٹیو ویو آئے گی پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں۔ اور جو لوگ پچھلے 3-4 سال سے اپنی پراپرٹیز کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک رائٹ ٹائم ہے ان کو ویٹ کریں اور اپنے جو انہوں نے 3-4 سال پی کاٹی ہے اس کا اب وہ فروٹ ان کو انشاءاللہ ملے گا۔ سیکنڈلی یہ وہ ٹائم ہے جب ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بوسٹ کرنے والی ہے۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہمیشہ یوں کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے، اس کی ایک کوئی یہ سمجھ لیں کہ جو اس کی ٹرینڈنگ ہے نا وہ یوں ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کی مارکیٹ نیچے کافی دیر سے 3-4 سال سے نیچے، اب یہ اس کا ٹائم ہے گرو کرنے کا، تو یہ ایک رائٹ ٹائم ہے۔ اس وقت آپ انویسٹمنٹ اگر کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کسی بھی سوسائٹی میں کرتے ہیں، آن گراؤنڈ چیز پہ انویسٹمنٹ کریں جو فزیکلی موجود ہو، تو یہ رائٹ ٹائم ہے انشاءاللہ ہمیں بھی اور باقی بھی جو ہر طرف سے یہ پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں کہ آنے والے جو چند ماہ ہیں یہ پاکستان کے لیے مارکیٹ کے لیے بہت پازیٹیو ہے۔ میں مستقیم صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوئے مزید اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو منظر پیش کیا ہے، گورنمنٹ کو بھی اس چیزوں کو باغر کرنا چاہیے کہ اس ٹائم ہر دیکھیں گورنمنٹ جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر جو ہے محکمے کو اچھا کرنے کے لیے، اس کو بوسٹ کرانے کے لیے کچھ اپنی پالیسیز بناتا ہے، لیکن اس گورنمنٹ نے ریئل اسٹیٹ کو بوسٹ کرانے کے لیے کوئی ایسا پالیسی ترتیب نہیں دی کہ یہاں کے انویسٹر اور ریئل اسٹیٹ کے لوگ جو ہیں وہ کچھ بینیفٹ اٹھا سکے۔ اب گورنمنٹ کو ان حالات میں یہ چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور اس اٹھاتے ہوئے ہائی ٹیکسز جو ایف بی آر کے ہیں ان کو ان کے اوپر نظر ڈالیں اور ان کو تھوڑا ڈکریز کریں۔ اس کے بعد جو یہ ڈالر پرائسز ہے اور اپنی اکانومی کو جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف لے کر آئیں، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی بہت اثر پڑتا ہے پراپرٹی پر، جس کی وجہ سے یہ جو مستقیم صاحب نے بات کیا کہ لوگ باہر اپنی انویسٹمنٹ لے کے گئے، وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی۔
اور اس کو بھی رکھنا چاہیے. اور فائر بیس جو اسپیکولیشن ہے وہ کلیپس ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ نور آرچر کلیپس ہوا ہے, اس نے ڈلیور نہیں کیا, لوگ جا رہے ہیں. نمبر آف سوسائٹیز ہیں جو یہ کلیپس ہوئی ہیں. ابھی یہ بیسٹ ٹائم ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کے حکمرانوں کے لیے, جو ہمارے ادارے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کے لیے, کہ دوسرے جو جیسے ایکسپورٹ ہے, امپورٹ ہے, جو اپنا ہم انڈسٹریز ہے اور دوسری جو چیزیں ہیں اس کو بوسٹ کرانے کے لیے یہ کرتے ہیں. اس میں اصطلاحات لاتے ہیں, اس میں وہ ختم کرتے ہیں, ہرڈلز ختم کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک پورا انفراسٹرکچر ہے جو سوسائٹیز کا, لوگوں کے گھر بنانے کا بنیادی ضرورت بھی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہر بندے کی اب ایک بنیادی ضرورت ہے. جس طرح معاشرہ اور آبادی گرو کر رہی ہے کہ جیسے جیسے بچے کی شادی ہوتی ہے, وہ ہم والدین چاہتے ہیں, وہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایک اپنا گھر ہو. تو جب وہ ایک گھر بنتا ہے اس میں سیمنٹ, لویا, سریا, جو بجلی کا سامان, دوسری فرنیچر, لکڑی, اینٹیں, بہت زیادہ, یعنی کہ 100+ انڈسٹری جو ہے نا اس میں ایکٹ کرتی ہیں. تو اس صرف یہ ریئل اسٹیٹ نہیں ہے, ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک پورا سسٹم ہے جو ساتھ گرو کرتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں اور اصطلاحات لائیں تاکہ یہ انڈسٹری بھی, اس ٹائم سنہری موقع ہے کہ جو پاکستان سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں اس صورتحال میں, وہ بائنگ کر سکیں, وہ ڈیولپمنٹ اپنے گھر بنا سکیں اور اس میں انویسٹ کریں پیسے. میں ملک محسن صاحب کی بات میں کچھ مزید ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. جی ریسنٹلی گورنمنٹ نے جو ہمارے گاؤں ہیں یا جو چھوٹے ولیجز ہیں وہاں پہ اسٹیمپ ڈیوٹی, ٹی ایم اے, ایڈوانس ٹیکس میں کچھ چیزیں کمی پیشی لے کر آئے ہیں. لیکن ہم گورنمنٹ سے یہ درخواست کریں گے کہ گورنمنٹ اگر یہ ہمارے میجر سٹیز میں بھی یہ چیز امپلیمنٹ کرے, اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا ہماری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ جیسے کہ ہماری محسن صاحب نے بتایا کہ اس کے ساتھ چھوٹی انڈسٹریز کافی لنکڈ ہیں. اگر آپ نے دیکھیں, اگر آپ ایک چھوٹا گھر بناتے ہیں اس میں آپ کو ایک مستری مزدور سے لے کے آپ کو ایک انجینئر تک سب کو پیسے وہاں پہ ان کا ایک روزگار چل جاتا ہے. تو ہم یہ ہی ایکسپیکٹیشن ہمارے ہیں کہ ہماری جو ادارے ہیں وہ اس میں پازیٹیو وے میں کام کریں گے اور سوچیں گے اور ہمارے ٹیکسیز ریڈیوس کریں گے تاکہ ہمارا بزنس جو ہے نا ریئل اسٹیٹ کا, جو کہ ایک بیک بون ہوتی ہے کسی بھی معیشت کی, اور ہمارے ملک کی اکانومی جیسے پازیٹیو امپیکٹس آ رہے ہیں, جیسے کہ ابھی یہ پاکستان کے ریسنٹلی پاکستان نے پرفارمنس دی ہے, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ اور میجر چینجز آئیں گے جس کی وجہ سے ہماری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اور مزید. جی بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ دونوں نے ٹائم دیا, اپنے ریئل اسٹیٹ کے نالج سے لوگوں کو مستفید کیا. تو ویڈیو کے اختتام پہ آپ دونوں سے ہی میں یہ ریکویسٹ کروں گا, گورنمنٹ کو تو آپ نے ایڈوائز کر دیا کہ وہ ٹیکسز میں یا کسی طرح سے بھی ریلیف دے کے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو بہتر بنا سکتی ہے, لیکن انویسٹرز کے لیے کوئی گولڈن ایڈوائس آپ نے کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ انویسٹرز کے لیے یہ بالکل رائٹ ٹائم ہے. لیٹس سپوز کہ ایک انویسٹر ہے جس کے پاس منیمم 10 ملین روپیز ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں اس ٹائم پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کہاں پہ انویسٹ کروں, تو یہ آئیڈیل ٹائم ہے آپ اوپن فارم پرچیز کریں. وہ آپ چاہے یونین ٹاؤن میں پرچیز کر لیں یا بیری ٹاؤن میں پرچیز کر لیں. ہم آپ کو بیری آرچرڈ کی ریکمنڈیشن نہیں دیں گے کیونکہ وہاں پہ آلریڈی ڈیمانڈ سپلائی کی وجہ سے وہاں پہ اتنی زیادہ اویلیبلٹی ہے کہ کسٹمر وہاں پہ چیز پرچیز کرے گا بھی تو اس کے پاس اتنا روم نہیں ہوگا کہ وہ گین حاصل کر سکے. ایز کمپیئر ٹو اگر آپ بیری ٹاؤن کی بات کریں تو بیری ٹاؤن میں بھی 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے ٹیپو بلاک میں یا جوہر بلاک میں یا جناح ایکسٹینشن میں, وہ کوائٹ ریزنیبل پرائس میں ہے. لائک 80-75 یہ وہ پرائس رینج ہے جو کہ ہر کسٹمر جس میں فال کرتا ہے. لائک اگر آپ 75 لاکھ کا پلاٹ پرچیز کرتے ہیں اور اس کے اوپر 1 کروڑ روپے کنسٹرکشن میں لگاتے ہیں تو آپ کا 175 میں بہترین برانڈ میں لگژری گھر تیار ہوتا ہے, اور اس گھر کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی جیسے وہ ریڈی ہوگا وہ منیمم 225 ہوگی. تو یہ بالکل رائٹ ٹائم ہے انویسٹرز کا کہ وہ اگر کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو وہ گھر بنائیں, اس میں منیمم 4 سے 5 ملین پروفٹ نکلتا ہے.
اگر کوئی بڑا انویسٹر ہے جس کے پاس 5 7 10 کروڑ روپے ہے تو اس کو ہم ایڈوائز کریں کہ وہ یہاں پہ کمرشل پراپرٹی بنائے. بحریہ ایک ایسا پوائنٹ ہے یہاں ہم اس سے کمپیریزن اگر ایک اور سوسائٹی کا کریں یونین ٹاؤن جو کہ پائن ایونیو پہ لوکیٹڈ ہے. یہ 2 سوسائٹیز ایسی ہیں جن کے اوپر آپ جتنی بھی انویسٹمنٹ کریں بحریہ میں انویسٹمنٹ کریں یا آپ یونین ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کریں, ایک تو آپ کا کیپٹل سیکیور ہے اور دوسرا آنے والے دنوں میں یہ دونوں ہی سوسائٹیز کافی زیادہ گروتھ یہاں پہ آئے گی. تو ہماری یہ ایڈوائس ہے کہ مالک صاحب اس سے بہتر تو جی بالکل, یہ بات بالکل ٹھیک ہے سر. کلائنٹس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سوسائٹیز کا بیک گراؤنڈ. اب کافی لوگ جو ہیں وہ جن کے پاس تھوڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, جیسے لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو پلاٹ پرچیز کر لیں, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بیک گراؤنڈ میں جو سوسائٹیز ہے, جو اونر ہے, اس کی کیا ورتھ ہے اور اس نے بیک گراؤنڈ میں کیا ڈلیور کر رکھا ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ فائلوں کے اس میں پھنس جاتے ہیں اور بعد میں ان کو نقصان ہوتا ہے, وہ رسک لیتے ہیں. تو اس چیز کو بس مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ان کا معاملہ ہے. سوسائٹیز کے اونرز جو ہیں وہ کیا ڈلیور کیا ہے انہوں نے ماضی میں, یا آیا وہ ایل ڈی اے سے اپروڈ ہیں یا نہیں اپروڈ, یا ان کا انفراسٹرکچر کیا ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کس جگہ پر یہ اپنے پیسے انویسٹ کر رہے ہیں. تو باقی تو باتیں بالکل درست ہیں کہ انویسٹمنٹ آپ جتنے بھی کریں اور کوشش کریں کہ آن گراؤنڈ ہو اور صورتحال ساری دیکھ کر اور فائر سسٹم میں نہ پڑیں, آف گراؤنڈ چیزوں میں نہ پڑیں. جی آپ دونوں کا بہت شکریہ. جی تو ویورز انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.